مولانا سوال فطرہ یا جو صدقہ فطر ہے اس کے متعلق ہے کہ یہاں قطر میں کتنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں پھر یہ سوال آئے گا کہ ہم یہاں رہتے ہیں تو ہم یہاں صدقہ فطر دیں، یا اگر ہمارا تعلق فرض کریں انڈیا سے یا پاکستان یا بنگلہ دیش یا نیپال سے ہے تو وہاں پر اگر ہمارے گھر والے ہماری جگہ صدقہ فطر دے دیں تو کیا وہ ادا ہو جائے گا، اور اگر ادا ہوگا تو کیا وہ قطر میں جتنی مقدار بنتی ہے اس کے حساب سے دیں یا وہاں کے حساب سے دے دیں؟ یہ ساری چیزیں ایک دفعہ ہی بتا دیجیے۔ جی عبید بھائی، اچھا سوال ہے ماشاءاللہ۔ اور فطرے کے بارے میں عبید بھائی پہلا جو حکم ہے کہ فطرہ جو ہے علماء نے اس کو فرائض میں شمار کیا ہے کہ فرض ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان، کہ نبی کریم نے فطرے کو فرض قرار دیا۔ اس اعتبار سے جو ہے فطرے کو علماء نے فرض بتایا ہے۔ اور اس کا وقت کب ہوتا ہے کہ عید کے دن صبح عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا فرض ہے، اور چونکہ وقت تنگ رہتا ہے اسی لیے اس میں صحابہ کرام جو ہے عید کی صبح یا عید سے ایک دو دن پہلے بھی فطر ادا کر دیا کرتے تھے، تاکہ یہ فطرہ اگر عید سے پہلے ادا کرے مکمل ثواب ملے گا، اگر عید کی نماز ہونے کے بعد ادا کریں گے تو پھر یہ فطرے کا ثواب فوت ہو جائے گا، اس کی فضیلت ختم ہو جائے گی، وہ ایک عام صدقہ بن جائے گا۔ اسی لیے عید کی نماز سے پہلے مستحق جو بھی مرد و خواتین ہیں ان تک یہ فطرہ پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ فطرے کے جو فائدے ہمارے عبید بھائی علماء نے جو باتیں بتائیں، پہلی بات یہ ہے کہ خود حدیث میں بات ملتی ہے، ابو داؤد میں ابن عباس سے مروی ہے، پیارے وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے فطرے کو فرض قرار دیا کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ فطرے کی وجہ سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کسی سے اگر کچھ کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، روزے کا ثواب اگر گھٹ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ فطرے کے ذریعے روزے کو پاک صاف کر کے اپنے دربار میں قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ مالدار مسلمان جو اچھی حالت میں ہیں وہ تو عید کا دن خوشی سے مناتے ہیں، لیکن جو محتاج مسلمان، یتیم، بیوہ، غریب، محتاج، مسکین، ایک طرف ماشاءاللہ مالدار مسلمان خوشی سے گزاریں اور جو محتاج مسلمان جو بھوکے پیاسے رہیں، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو آپ جو ہے فطرہ ان کو دے دیتے ہیں تو وہ حضرات بھی جو ہے خوشی سے عید کا دن گزاریں گے اور دوسروں کے گھروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اس میں یہ حکمتیں بتائی گئی۔ ایک اور حکمت یہاں پہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان میں سحری کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام سحری میں، افطار میں کھانے کا انتظام کیا، صحت مندی سے نوازا، روزے کی توفیق دی، روزے کی طاقت دی، روزے کی سہولت دی۔ اتنی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم لوگ فطرہ دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری حکمتیں فطرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو جو فطرہ ہم دیتے ہیں ہمارے عبید بھائی، تو اس کی مقدار ہمیں بتائی گئی ہے کہ صاع من تمر، صاع من شعیر، صاع من ارز، صاع من زبیب، کہ نبی کریم نے فطرے کو فرض قرار دیا ایک صاع مقدار اناج سے۔ اناج کے اندر کیا کیا؟ اس کے اندر چاول ہے، گندم ہے، اور اسی طرح کھجور اور منقع۔ ہم لوگ جو گھر میں جو اناج کھاتے ہیں اسی کا جو ایک سا کے بارے میں عبید بھائی علماء نے کسی نے کہا کہ یہ 2.25 کلو گرام یا پھر 2.25، کسی نے 2.5 کلو گرام، کسی نے 3 کلو گرام بتایا ہے۔ تو میرا اوسطاً جو ہے 2.5 کلو گرام کی جو بات ہوتی ہے وہ مستند زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک سا جو ہے 2.5 کلو گرام کے برابر اناج ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے گھر کے اندر اگر ایک ہی فرد ہے تو وہ جو ہے ایک فرد اپنی طرف سے 2.5 کلو اناج جو وہ گھر میں کھاتا ہے، چاہے وہ چاول ہو، چاہے گندم ہو، چاہے جو کھاتا ہو، اگر 2 افراد ہیں تو 2.5 2 دفعہ کریں گے تو 5 کلو گرام بن جاتے ہیں، اگر 4 ہے تو 10 کلو گرام بن جاتے ہیں۔ اس طرح جو ہے ایک فطرہ 2.5 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے۔ اب چاہے آپ یہاں پہ محتاج و مساکین جو مرد و خواتین ان کو آپ ڈھونڈے، فیملیز جو بیچلرز ہیں ان کو آپ دے دیجیے، فطرہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ جو ہے آپ اپنے ملک میں ادا کرنا چاہتے وہاں پہ بھی بالکل ادا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فطرے کو فرض قرار دیا، اناج کو، پیسے کو اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں قرار دیا۔ بعض علماء نے اس میں بات پیش کی کہ اگر محتاجوں کو اگر پیسے یعنی اناج لینے میں مشقت ہے تو پیسہ دے دو، تو یہ بعض علماء کا اپنا اجتہاد، لیکن حدیث کے اندر جو بات ہمیں ملتی وہ یہ ہے کہ اناج فطرے کے طور پہ دینا چاہے آپ اناج دیجیے، اس کے بعد اس کا استعمال وہ کیسے کرتا ہے تو اس کے اختیار کی بات ہے۔ تو یہاں پہ عبید بھائی جو بات ہمارے سمجھ میں
جاتی ہے وہ یہ ہے، یعنی جن دلائل پہ ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ ہم چونکہ یہاں پہ رہتے ہیں تو اس کے بعد چاہے ہم یہاں رہیں چاہے وہاں رہیں لیکن فطرہ 2.5 کلو اناج کے برابر ہوتا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ چونکہ آپ یہاں رہتے ہیں تو یہاں کا اناج کھاتے، یہاں کی قیمت جو ہے آپ اس کو کنورٹ کیجئے وہاں کی کرنسی میں، پھر اس کے بعد وہاں کی کرنسی سے جتنا اناج آپ کو ملتا ہے وہ خرید کے پھر اس کے بعد آپ وہ اناج دیجئے، تو یہ اس میں ذرا سا تکلف لگتا ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ چاہے آپ یہاں رہیں چاہے وہاں رہیں، ایک آدمی کی طرف سے 1.5 کلو یا فطرہ فرض بنتا ہے، اتنا آپ دیجئے۔ آپ کو اطمینان نہیں ہوتا کہ چونکہ ہم یہاں پہ مہنگا چاول کھاتے ہیں، اس کی قیمت کنورٹ کر کے زیادہ چاول وہاں